الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے درس سے اس سورہ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک سوال ہے جس سے تمہید اٹھائی گئی ہے۔ یہ سوال غزوہ بدر کے غنائم سے متعلق پیدا ہوا۔ عرب میں چونکہ عام رواج یہی تھا کہ فوجیں جو کچھ مال میدان جنگ میں حاصل کریں گی، جس نے جو لیا وہ اسی کا ہے۔ تو لوگ جنگ میں اترتے تھے، اس میں قتل و قتال بھی ہوتا تھا، اور پھر جو کچھ مال اسباب لے کر وہ لوگ آئے ہوتے تھے جن سے برسر جنگ ہو جاتے تھے، اس کو جس کا جتنا بس چلتا لوٹ لیتا تھا۔ یہی عام روایت تھی۔ تو بدر میں جب یہ پہلا معرکہ ہوا تو جس طرح سورہ محمد سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اس سوال کا جواب دیا کہ اب اگر قیدی پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اس سے پہلے رواج تھا کہ قیدی پکڑے جائیں گے تو غلام بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن نے واضح کر دیا کہ نہیں، اب ان میں سے کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ یہ رواج تو ختم ہوا۔ اب دو ہی راستے ہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی یا ان کو فدیہ دے کے رہا کر دیا جائے گا یا احسان کے طور پر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں انفال کے بارے میں یا غنائم کے بارے میں بھی یہی سوال پیدا ہو گیا۔ اس سے متعلق میں اپنا نوٹ سنا چکا ہوں، اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے تاکہ ربط کلام واضح رہے۔ یہ سوال اعتراض کی نوعیت کا ہے اور غزوہ بدر میں حاصل ہونے والے مال غنیمت سے متعلق پیدا ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جو جتنا مال جنگ میں لوٹے وہ اسی کا حق ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ جنگ و جدال کا بازار تو عرب میں گرم رہتا ہی تھا، تو یہ رواج بن گیا ہوا تھا، یہ دستور تھا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے بعد جب لوٹنے والوں سے دوسروں نے جنگی خدمات کی بنا پر اپنے حق کا مطالبہ کیا تو اس سے ایک نزاع پیدا ہو گئی۔ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ میدان میں اترے، انہوں نے جنگ کی، داد شجاعت دی، لیکن مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور بعض لوگ تھے کہ جنہوں نے پرانی روایت کے مطابق جو ان کو ملا وہ لوٹ لیا یا اس کو دوسری جگہ سے حاصل کر لیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک نزاع پیدا ہوئی، اور وہ ہونی چاہیے تھی کہ کیا یہ انہی کا حق ہے کہ جنہوں نے اس وقت لوٹ لیا، یا اس کی کوئی منصفانہ تقسیم ہوگی، اور وہ لوگ جو میدان جنگ میں اترے جنہوں نے خدمات انجام دی، یہ ان میں بھی تقسیم کیا جائے گا یا پھر کوئی اور صورت ہوگی، کیا ہوگا؟ یہ سوال تھا۔ یہ سوال اسی پس منظر میں اور مسلمانوں کے ایک گروہ کی طرف سے کیا گیا ہے، یعنی یہ اس کا پس منظر ہے، اس میں یہ سوال پیدا ہوا، اور چونکہ ایک نزاع پیدا ہوئی جس میں کچھ تلخی بھی در آئی، تو اس لیے قرآن مجید نے یہیں سے ابتدا کر دی ہے۔ یسألونک عن الانفال، وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے وہ بنیاد ہی ختم کر دی جس پر ساری نزاع پیدا ہوئی تھی۔ یہ بتا دیا کہ اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، یعنی اس وقت جو غنائم حاصل ہوئے ہیں ان کے متعلق خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ ان پر کسی شخص کا بھی کوئی حق قائم نہیں ہوتا۔ یہ سب اللہ اور رسول کا ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو معاملہ چاہیں گے اپنی ثواب دید کے مطابق کریں گے۔ یعنی نہ پرانا رواج، نہ کوئی نئی روایت، یہ بات واضح کر دی گئی کہ
کہ یہ مال جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے اس پر کسی لڑنے والے کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے تو دونوں ہی حیثیتوں سے آخری اتھارٹی آپ کی تھی۔ اللہ کے رسول کی حیثیت سے تو یہ بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی رسول تو جب بھی آئے گا اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت ہی کی جائے گی۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس وقت آپ حکمران بھی بن چکے تھے، تو دونوں ہی پہلو تھے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہدایت دیتے تھے، اللہ کا رسول اس ہدایت کے مطابق نظم حکومت چلا رہا تھا، تو ایک لحاظ سے یہ حکومت الہیہ تھی، یعنی عام انسانی حکومتوں کی طرح کوئی حکومت نہیں تھی بلکہ حکومت الہیہ تھی۔ اس حکومت الہیہ میں دونوں پہلو پیش نظر رہنے چاہیے، یعنی جو نظم ہے ایک چیز اس کے پاس چلی گئی ہے، وہ حکومت کا پہلو ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حیثیت سے جو حق بنتا ہے اس میں اب کسی اور کے مداخلت کرنے کا سوال نہیں رہا۔ یہ سب اللہ اور رسول کا ہے اور وہ اس کے ساتھ جو معاملہ چاہیں گے اپنی ثوابدید کے مطابق کریں گے۔ بنیادی بات یہ واضح کر دی گئی کہ اللہ اور رسول کے پاس یہ چلا گیا ہے، سب لوگ جو کچھ انہوں نے مال لیا ہے، جو لوٹا ہے، جو کچھ مال غنیمت ان کے پاس ہے، سب حوالے کر دیں گے، کسی کا کوئی ذاتی حق اس پر قائم نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا، ظاہر ہے کہ اگر ایک فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ بتانا چاہیے نا کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عدل کا حکم دیتے ہیں، وہ خود بھی سب فیصلے عدل کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس میں لوگ جنگ میں اترے تھے، انہوں نے بہرحال کچھ ساز و سامان بھی فراہم کیا تھا، اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، اپنا مال صرف کیا تھا۔ عام رواج یہی تھا کہ ان کے لیے کوئی تنخواہیں تو نہیں ہوتی تھیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ اس طرح مال غنیمت کی صورت میں مل جاتا تھا۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ زمانہ رسالت کی جنگیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے تحت لڑی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بنیادی بات واضح کر دی، اور وہ بات دیکھیں گے آپ آگے کہ قرآن مجید اس کو کس طرح متعین طریقے پہ بیان کرے گا۔ وہ بات یہ تھی کہ جب اللہ کا رسول زمین پر آ گیا ہے تو اب رسول کے ساتھیوں کا معاملہ عام مومنین کا سا نہیں ہے۔ رسول کے ساتھیوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اس ذمہ داری کو آگے بڑھ کے اٹھائیں گے، اور وہ ذمہ داری اس وقت یہ ڈال دی گئی کہ پہلے پیغمبروں کے اتمام حجت کے نتیجے میں آسمان سے عذاب آتا تھا، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، اس کو بیان کیا قرآن نے۔ اب یہ تھا کہ بے ایدینا، یا دوسری جگہ یعذبہم اللہ بایدیکم، یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ہاتھ سے اب سزا دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ صحابہ کرام سے جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس میدان میں اتریں گے، اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے، اور یہ سزا اب ان کے ہاتھوں سے منکرین کو دی جائے گی، تو اس میں جنگ جدال پیش آنا تھا، مال بھی خرچ ہونا تھا، تو یہ بتا دیا گیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے جان و مال جنت کے عوض میں خرید لیے، اس لیے نہ کسی کی جان پر کسی کا کوئی حق، نہ کسی کے مال پر کسی کا کوئی حق۔ تو یہاں جان بھی لوگوں نے کھپائی، مال بھی میدان میں نکلنے کے لیے ضروری تھا۔ اس وقت کوئی ریاست کے پاس تو ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ وہ اسلحہ فراہم کرے اور وہ سواریاں فراہم کرے، لوگ اپنا اسلحہ بھی خود ہی لاتے تھے، اپنے گھوڑے اور اپنے اونٹ بھی خود ہی لاتے تھے، تو سب ذمہ داری گویا مال کی بھی اور جان کو کھپانے کی بھی لوگوں ہی پر تھی۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ زمانہ رسالت کی جنگیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے تحت لڑی گئی تھی۔ تو اب جو میں نے آپ کے سامنے پس منظر رکھا، اس کی روح سے یہ اب عام جنگیں نہیں رہی تھیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے تحت
صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کے خصوصی مطالبہ تھا جس کے تحت یہ جنگیں لڑی گئیں۔ تو ان میں لڑنے والوں کی حیثیت عام سپاہیوں کی بھی نہیں رہی، اور ان میں لڑنے والوں کی حیثیت اصلاً آلات و جوارے کی تھی۔ یعنی جس طرح سے ایک تلوار آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو یہ گویا انسان تھے جو پروردگار کے ہاتھ میں آ گئے، اور یہ کہا گیا کہ اب انہی کے ذریعے سے منکرین کو سزا دی جائے گی۔ وہ اللہ کے حکم پر میدان میں اترے اور براہ راست اس کے فرشتوں کی مدد سے فتح یاب ہوئے تھے۔ یعنی اس میں پھر فتح یابی میں اصل کردار بھی فرشتوں کا کردار تھا، یہ آگے جا کے تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔ میدان میں اترے، بہادری اور شجاعت کے ساتھ اترے، اپنی طرف سے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے اترے، لیکن کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ تو یہ جو صورتحال تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر کئی ہزار فرشتے اٹھا کر کھڑے کر دیے۔ تو ان کی مدد سے وہ اللہ کے حکم پر میدان میں اترے اور براہ راست اس کے فرشتوں کی مدد سے فتح یاب ہوئے تھے۔ لہٰذا ان جنگوں کے مال غنیمت پر ان کا کوئی حق اللہ تعالیٰ نے تسلیم نہیں کیا۔ پہلی بنیادی بات یہ واضح کر دی کہ یہاں جو کچھ حاصل ہوا ہے اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، تاہم آگے جا کر بتا دیا ہے کہ اس کے باوجود، یعنی اس کے باوجود کہ کسی کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا، اس کے باوجود یہ سارا مال نہیں بلکہ اس کا 5واں حصہ ہی اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہے گا، اور باقی از راہ عنایت مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی کسی حق کے طور پر نہیں جیسے کہ پہلے سے رواج تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کے کرم کی بنیاد پر، چونکہ لوگوں نے اس میں جان و مال کھپائے ہیں تو یہ اموال غنیمت ان میں تقسیم کیے جائیں گے، ان کو دیے جائیں گے، اور اس میں سے صرف 5واں حصہ اجتماعی مقاصد کے لیے رکھا جائے گا۔ لیکن یہ سب باتیں آگے بیان کی ہیں، پہلے یہ بنیادی بات واضح کر دی کہ اس پر اللہ اور رسول کے سوا کسی کا حق قائم نہیں ہوتا۔ یہاں سے بات شروع کر دی۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ یعنی مدعا کیا ہے؟ اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو، اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو۔ اپنے آپس کے معاملات کی، یہ میں عرض کر چکا کہ چونکہ کچھ نے لے لیا کچھ نے نہیں لیا تو ایک نزاع کی کیفیت اور کچھ تلخی کی سی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ اس میں یہ ہدایت فرمائی کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بحث و اختلاف کی گرما گرمی میں اگر کوئی بدگمانی یا رنجش پیدا ہو گئی ہے، یا اپنے بھائیوں کے بارے میں رشک و حسد کے جذبات کسی کے دل میں ابھرے ہیں کہ فلاں اور فلاں کو اس مال میں کیوں شریک کیا گیا ہے، تو اپنی اصلاح کر لو۔ غیر اب اللہ اور رسول کی طرف سے تقسیم ہوگی، وہی فیصلہ کریں گے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو اوپر نیچے کچھ دینے دلانے میں اعتراضات پیدا ہو جائیں، یعنی روپیہ تو نہیں پڑا ہوا ہے نا، اشیاء ہے، کسی کو ایک چیز دی کسی کو دوسری چیز دی، تو اس میں ممکن ہے کچھ لوگوں کو اعتراض پیدا ہو۔ تو اپنی اصلاح کر لو، تم سب بھائی بھائی ہو، تمہارے تعلقات اخوت، رحم اور محبت کی بنیاد پر قائم ہونے چاہیے۔ یہ ایمان و تقوی کے منافی ہے کہ تمہارا دامن دل حسد، رکابت اور خود غرضی کے غبار سے آلودہ ہو، اسے پاک صاف کر لو۔ اس دین کی تمام تعلیمات میں ہدف کی حیثیت، مقصد کی حیثیت اسی تزکیہ و تطہیر کو حاصل ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دلوں کو آلودہ مت ہونے دو۔ نہ بدن کی آلودگی اس دین میں گوارا ہے، نہ خور و نوش کی آلودگی گوارا ہے، اور نہ اخلاق کی آلودگی گوارا ہے۔ تو یہاں چونکہ اخلاق آلودہ ہوئے ہیں، اس لیے نصیحت فرمائی کہ اصلحوا ذات بینکم، اپنے معاملات کی اصلاح کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو ان کنتم مومنین۔ اس معاشرے میں یہ آسان نہیں تھا کہ لوگ جو کچھ انہوں نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا تھا اس سے دستبردار ہو جائے، لیکن فرمایا کہ پہلے تو یہ بنیادی اصول سمجھ لو کہ اس وقت تم اللہ کے ایک کام کے لیے آئے ہو، اللہ کے حکم پر میدان میں اترے ہو، اللہ نے اس مقصد کے لیے تمہیں مامور کیا ہے، تمہارے جان و مال اس نے جنت کے عوض خرید لیے ہیں، تمہاری ایک خاص حیثیت ہے، تم رسول کے ساتھی ہو، اس وجہ سے اس مال غنیمت کی طرف کوئی شخص آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، یہ سب اللہ اور رسول کا ہے، کسی کا کوئی حق اس پر قائم نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اب ہم از راہ عنایت جو کچھ دیں گے وہ دیں گے۔ یہ بنیادی بات کر کے لوگوں سے کہا گیا کہ جو تلخی پیدا ہوئی ہے، جو نزاع کی کیفیت ہے، وہ دور ہو جانی چاہیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ سبحان اللہ، کیا نصیحت فرمائی ہے۔ اہل ایمان تو وہی ہے، یعنی اب یہ چونکہ ایمان لا چکے ہیں، ایمان کے تقاضے کے تحت میدان جنگ میں اترے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اور رسول کے سامنے ہی جواب دہ ہے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اگر کسی وقت ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جیسی ہو گئی، یا دلوں میں کوئی آلودگی آ جائے، تو جب اللہ یاد دہانی کرائے تو ایمان والوں کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا جائے، یہاں ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر ایک خاص حوالے سے زیر بحث آیا ہے، یعنی جب اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہو جائے، جب یہ بتایا جائے کہ تم لوگ یہاں حدود سے تجاوز کر گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کا منشا بالکل الگ ہے، تو جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ جو بات شروع کی ہے کہ یاد رکھو اہل ایمان تو وہی ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہاں سے آگے سچے اہل ایمان کی تصویر ہے جو ان لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے جنہیں اگر تم مومن ہو کے الفاظ میں خطاب فرمایا ہے۔ پیچھے کہا ہے نا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ فیصلہ مانو اور دل کی کشادگی کے ساتھ مانو، اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے سرفکندہ ہو جاؤ اگر تم مومن ہو۔ اب اگر تم مومن ہو کہہ کے جن لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے، ظاہر ہے وہ چند لوگ تھے جن کے دلوں میں یہ سوالات پیدا ہوئے، جن کی طرف سے تلخی کا صدور ہوا، تو ان کو خطاب فرمایا۔ مدعا یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرو، ان کے بغیر یہ دعویٰ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ یہ وہ مضامین ہوتے ہیں قرآن مجید کے جن کے لیے میں نے اپنی تفسیر میں تزکیہ و تطہیر کی اصطلاح اختیار کی ہے، یعنی یہ دونوں پہلوؤں سے ہو رہا ہوتا ہے، دلوں کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی، علم کی پاکیزگی، یہی دین کا مقصود ہے۔ ساری دعوت اسی ہدف کو حاصل کرتی ہے، اور اسی طرح اس وقت جو مسلمانوں کی جماعت بن گئی تھی جس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنی تھی، اس کی تطہیر، یعنی اس میں ایمان اور نفاق کو، ایمان اور کفر کو، ایمان اور فرما برداری کو الگ الگ کرنا، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے ہو تو پھر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ گویا ایک تصویر رکھ دی ہے۔ یاد رکھو اہل ایمان تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ ذکر کیا جائے تو دل دہل جاتے ہیں، یہ سچے اہل ایمان کی پہلی علامت بتائی ہے کہ وہ خدا کی عظمت و جلالت، یہ سچے اہل ایمان کی پہلی علامت بتائی ہے کہ وہ خدا کی عظمت و جلالت اور کبریائی کا شعور رکھتے ہیں، یعنی انہیں معلوم ہے کہ معاملہ کس ہستی کے ساتھ ہے، لہذا خدا کی کوئی بات بھی ان کے سامنے پیش کی جائے وہ اس گہرے احساس کے ساتھ اس کو سنتے ہیں کہ یہ اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے یا اس کے نام پر کوئی بات کہی جا رہی ہے جس کی ناراضی کا خوف ہر انسان کے نہا خانہ وجود میں جاگزی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کوئی ظاہری خوف نہیں ہے، ظاہری اندیشہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو اپنے
باطن میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ میرا رب کہیں میرے کسی علم، میرے کسی عمل، میرے کسی رویے سے ناراض نہ ہو جائے۔ چنانچہ ان کا دل اس گہرے احساس سے لرز جاتا ہے جب انہیں توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہی، یاد رکھو اہل ایمان تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب اس کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی پر میں نے لکھا ہے یہ دوسری علامت ہے، یعنی پہلی علامت وہ بیان کی، یہ دوسری علامت ہے۔ قرینہ دلیل ہے کہ آیات سے یہاں کتاب الہی کی وہ آیات مراد ہیں جن میں خدا کے احکام اور قوانین بیان ہوتے ہیں۔ یعنی جب کوئی حکم دیا جاتا ہے، جب کوئی قانون دیا جاتا ہے، جب یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ اس حد کی پابندی چاہتا ہے، یا اس معاملے میں اس کا فیصلہ یہ ہے، یا تم نے فلاں اور فلاں چیز کا لحاظ کر کے اس چیز پر عمل کرنا ہے، جب یہ بتایا جاتا ہے تو جن آیات میں یہ چیز آتی ہے یہاں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مدعا یہ ہے، یعنی کیا چیز اس میں بیان ہوئی ہے، مدعا یہ ہے کہ اہل ایمان جب ان احکام و قوانین کو سنتے ہیں تو انہیں ایمان ہی کا مظہر اور اس کے مضمرات کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ بات ان پر بالکل واضح ہوتی ہے کہ جن حقائق کو ہم نے مانا ہے، جن پر ہم ایمان لائے ہیں، یہ در حقیقت ان حقائق کو ماننے اور ان پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی انہیں قانون اور اللہ کا حکم الگ نہیں محسوس ہوتا، بلکہ وہ ایمان کا جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں یا جس ایمان کو اپنی زندگی بنا چکے ہیں، وہ اس کے تضمنات کی حیثیت سے وہ بات سنتے ہیں۔ اہل ایمان جب ان احکام و قوانین کو سنتے ہیں تو انہیں ایمان ہی کا مظہر اور اس کے مضمرات کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اپنے ایمان کے شجرہ طیبہ پر یہ برگ و بار دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ایمان کا جو ایک اجمالی احساس تھا جس سے انہوں نے اپنی دینی زندگی کی ابتدا کی تھی، جب اس کے یہ مضمرات سامنے آتے ہیں تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جو درخت لگایا گیا تھا، جو بیج بویا گیا تھا ایمان کا بیج، اس سے یہ کوپل پھوٹی ہے، اس سے یہ تنا نکلا ہے، اس سے یہ شجر بارآور ہوا ہے، یہ اس کے اوپر ثمرات آ گئے ہیں، تو یہ وہ محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنے ایمان کے شجرہ طیبہ پر یہ برگ و بار دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے ہاں ایمان اپنے ان مضمرات یا اپنے ان مطالبات یا اپنے ان مقتضیات یا اپنے ان تضمنات کے ساتھ نہیں آیا ہوتا، انہیں یہ بار معلوم ہوتا ہے، یہ حکم دے دیا، یہ ہدایت کر دی، اور ادھر سچے اہل ایمان کی یہ دوسری علامت بیان کی ہے کہ ان کے لیے تو گویا یہ ایک حقیقت منتظر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کے ان مطالبات کو جب وہ پورا کرتے ہیں، یعنی ادھر وہ چیزیں جب آتی ہیں تو ان میں ایمان کے اضافے کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح ایمان کے ان مطالبات کو جب وہ پورا کرتے ہیں تو امتحان و آزمائش کے جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی کبھی مال میں کمی کی آزمائش، کبھی جان کی آزمائش، کبھی دنیا کی عزت کی آزمائش، کبھی وطن کی آزمائش کہ اسی کو چھوڑ دینا ہے، تو جو امتحان اور آزمائش کے مراحل پیش آتے ہیں ان کو جب اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، ان میں خدا کی تائید و نصرت کا ظہور اور کامیابی سے گزرنے کے بعد فتح مندی کا احساس بھی ان کے ایمان کو کبھی سے کبھی بہتر بنا دیتا ہے۔ کامیاب ہو گئے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی، اور یہ کامیابی کیا ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ دنیا میں کیا مل گیا یا آخرت میں کیا ملے گا، یہاں یہ ہوتا ہے کہ میں امتحان کے مرحلے سے کامیاب گزر گیا، میرے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، تو یہ چیز ان کے ایمان کو اور قوت دیتی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، زادتہم ایماناً کے اسلوب بیان سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جن کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، زادتہم ایمانہ اوپر
قرآن مجید میں آیا ہے۔ زادتہم ایمانہ کے اسلوب بیان سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جن کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، جب ان کے سامنے ایمان کے مقتضیات و مطالبات آتے ہیں، یعنی ایمان کیا تقاضے کرتا ہے، مقتضیات، ایمان اب کیا چاہتا ہے، مطالبات، جب ان کے سامنے ایمان کے مقتضیات و مطالبات آتے ہیں تو وہ پوری بشاشت سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کرم فرمایا، یہ اس کی ہدایت ہے، ہم سے اگر یہ مانگا گیا ہے تو یہ اسی کا تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی جذبے کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ وہ ان مقتضیات و مطالبات کو اپنے ہی لگائے ہوئے درخت کا پھل اور اپنی ہی بوئی ہوئی کھیتی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کا جو احساس ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ آسمان سے کوئی حکم آیا ہے اور ان پر ٹھونس دیا گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی کشت دل میں ایمان بویا تھا یہ اس کا تخم بارآور ہو گیا ہے۔ وہ ان مقتضیات و مطالبات کو اپنے ہی لگائے ہوئے درخت کا پھل اور اپنی ہی بوئی ہوئی کھیتی کا حاصل سمجھتے ہیں، اور جس طرح ہر کسان اپنی کھیتی کے حاصل اور اپنے درخت کے پھلوں میں افزونی دیکھ کر باغ باغ ہوتا ہے، یعنی جب وہ دیکھتا ہے کونپلیں نکل آئی ہیں، باغ لہلہا رہا ہے، پھل آ رہے ہیں، تو جیسے وہ باغ باغ ہوتا ہے، اسی طرح یہ اہل ایمان بھی اپنے ایمان کی یہ افزائش دیکھ کر شادمان ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ مطالبہ پورا کر دیا اور اللہ نے اس میں بھی سرخرو کیا، اور ہم سے یہ مانگا گیا تو ہم نے دے دیا، اور اس میں بھی ہم کامیاب رہے، تو اس کو دیکھ کر وہ شادمان ہوتے ہیں۔ یہ گویا ان مدعیان ایمان پر ایک لطیف تاریز ہوئی جو ایمان کا دعویٰ کرنے کو تو کر بیٹھے، لیکن جب اس کے مطالبے سامنے آئے تو ان سے خوش ہونے کی بجائے ان کی پیشانیوں پر بل پڑ گئے کہ یہ کیا بلا نازل ہو گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو سچے اہل ایمان وہ تو بہرحال اسی طرح اپنے ایمان کے تقاضے ہی سمجھ کر لبیک کہتے تھے، لیکن بہت سے لوگ تھے کہ جو ضعیف بھی تھے اور بہت سے لوگ تھے کہ جو منافقت کے ساتھ ایمان لے آئے ہوئے تھے، ان کی آگے تفصیلات آئیں گی۔ ان کی پیشانیوں پر ان سے بل پڑتے تھے اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ کیا بلا نازل ہوئی۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب ان اہل ایمان کے سامنے ایسی کوئی چیز آتی ہے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو گویا ان کے ایمان ہی میں افزونی ہو گئی ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے برگ و بار پیدا کر دیے۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ میں نے لکھا یہ تیسری علامت ہے، یعنی امتحان و آزمائش کے مراحل میں وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ ان کے پروردگار نے جو حکم بھی دیا ہے اور جس امتحان سے بھی گزارا ہے اس میں سر تسر انہی کی فلاح ہے۔ یہی بندہ مومن کے ایمان کا سچا ظہور ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو امتحان پیش آیا، جس آزمائش سے بھی گزرنا پڑا، یہ میرے پروردگار کی مجھ پر عنایت ہوئی ہے اور یہی میرے لیے صلاح و فلاح کا باعث بنے گا۔ چنانچہ تمام احکام اور تمام امتحانات کو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان میں یقیناً کوئی حکمت و مصلحت پوشیدہ ہوگی اور جلد یا بدیر وہ ان کے لیے رحمت و برکت کی صورت میں ظاہر ہو جائے گی۔ اس کو ایک جملے میں ادا کیا ہے، اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ جو توکل ہے، بھروسہ ہے، یہاں ایک خاص پہلو سے اس کا ذکر آیا ہے۔ اس پہلو کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی حکم آ گیا یا کوئی امتحان درپیش ہو گیا، اس میں یہ احساس رکھنا کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرے لیے رحمت ہے، اس میں میری فلاح ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت ہے، یہ کسی بڑی مصلحت کو سامنے رکھ کر برپا کیا گیا ہے یا حکم دیا گیا ہے، اور میرے لیے اگر اب یہ کچھ زحمت کا باعث بن رہا ہے تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں، ان قریب یہ رحمت و برکت بن جائے گا۔ یہ احساس رکھنا، اس جذبے کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ کے برپا کردہ امتحان سے گزرنا، یہ توکل ہے جو یہاں مطلوب تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ چوتھی علامت ہے۔ اور اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ سب کی جامع اور محافظ ہیں۔ ایمان جو اوصاف اہل ایمان کے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی ایمان کے نتیجے میں بہت سے اوصاف ہیں جن کا ظہور ہونا چاہیے، ورنہ وہ ایمان اصل میں کوئی میراث میں ملی ہوئی چیز ہے، جیسے آپ اس نے رکھ دیا بس رکھ دیا۔ جو اوصاف اہل ایمان کے اندر پیدا کرتا ہے ان کی شیرازہ بندی انہی دو چیزوں، کس سے؟ نماز اور انفاق، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نماز اور انفاق سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اسی حیثیت سے بیان ہوئی۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ دو ہی اللہ کے حکم ہیں کہ جو آگے پیچھے ہر طرف سے گویا ایک حصار کی طرح دین کی ہدایات کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے، دین کی ابتدا بھی یہی، دین کی انتہا بھی یہی، اللہ کے ساتھ سچا محبت اور معرفت کا تعلق جس کا ظہور نماز میں ہوتا ہے، اور بندوں کے ساتھ سچی خیرخواہی کا تعلق جس کا ظہور انفاق میں ہوتا ہے، یعنی ان پر اپنا مال خرچ کرنا۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے اس سے یہ توقع تو کسی طرح کی نہیں جائے گی، یا یہ اندیشہ کبھی ہوگا ہی نہیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کے درپے آزار ہو، کسی کی حق تلفی کرے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ تو فرمایا کہ یہ چیز ہے کہ جو انہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوا، وہ سوال اعتراض کی نوعیت کا تھا، اس کے پس منظر میں لوگوں کی کمزوری تھی۔ اس کمزوری کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے سورہ کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے جو مسئلہ زیر بحث تھا اس کی حقیقت واضح کی، یہ بتایا کہ تم ان جنگوں میں اللہ کے سپاہیوں کی حیثیت سے اتر رہے ہو، تمہاری حیثیت آلات و جوارے کی ہے، یہ جنگیں اللہ کے حکم پر لڑی جا رہی ہیں، ان میں اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے کھڑے ہیں، یہ ایک خصوصی حکم ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو، اپنی اس حیثیت کو سمجھو اور اس کے مطابق رویہ اختیار کرو، اور اس کے بعد سچے اہل ایمان کیسے ہونے چاہیے، ان کی زندگی کیا ہونی چاہیے، ان میں اوصاف کیا ہونے چاہیے، ان کو اگر کوئی غلطی ہو جائے اور توجہ دلائی جائے تو ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، وہ چیزیں بیان کر کے گویا تزکیے اور تطہیر کے لیے بنیادی ہدایات دے دی کہ یہ ہے وہ چیزیں جو تمہیں اپنے اندر اب پیدا کرنی ہیں، اور پھر اس کا صلہ بیان کر دیا۔ تو دین کی ساری دعوت در حقیقت اسی چیز پر ہے، یعنی اللہ کوئی حکم دیتا ہے، کوئی ہدایت کرتا ہے، علم میں کوئی چیز اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے، عمل میں کوئی چیز اپنانے کے لیے کہتا ہے، پیش نظر کیا ہے؟ یہ کہ تم پاکیزہ بن جاؤ، تمہارے دل کشادہ ہو جائیں، تمہارے اندر کوئی غبار، کوئی آلودگی، کوئی گرد نہ رہے، تم اپنے آپ کو پاک صاف کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو یہ بتایا کہ جو سچے اہل ایمان ہیں ان سے پروردگار عالم کے مطالبات یہ ہیں، وہ ان سے ان اوصاف کی توقع کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سچے اہل ایمان یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں، اور اگر تم بھی اگر سچے اہل ایمان بننا چاہتے ہو تو یہ صفات پیدا کرو۔ اور یہ جو تمہیں بشارت دی گئی ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، تو یہ اصل میں انہی اوصاف کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ان کے ایمان و یقین کی کیفیات اور ان کے ظہور کے لحاظ سے درجے ہیں۔
یہ جو کہا ہے نا کہ ان کے لیے درجے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کے ہاں ایمان کا ظہور یکساں نہیں ہوتا، جو کیفیات ایمان و یقین کی پیدا ہوتی ہیں وہ بھی یکساں نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں جو عمل کا ظہور ہوتا ہے وہ بھی یکساں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے ایمان و یقین کی کیفیات اور ان کے ظہور کے لحاظ سے درجے ہیں، ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے خدا کا دامن مغفرت ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی تھی کہ ان کے لیے درجے ہیں، وہ اس پہلو سے تھی۔ پھر کہا مغفرت ہے، یعنی کوتاہیاں ہو جائیں گی، غلطیاں ہو جائیں گی، لیکن اگر یہ جذبہ ہے، یہ احساس ہے، یہ ایمان کا شعور ہے اور اس شعور کے ساتھ میدان میں اترے ہو تو پھر غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے خدا کا دامن مغفرت ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسی روزی ہے جو اس عزت کے ساتھ دی جائے گی کہ یہ در حقیقت انہی کا حق ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح وہ عنایتیں فرمائے گا جو جنت میں ملیں گی۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ ان آیتوں میں جس ایمان کا ذکر ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پر کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایمان لوگ لا چکے ہیں، ایمان کو اس طرح ظاہر ہونا چاہیے، ایمان میں اس طرح افزونی ہونے چاہیے، ایمان میں اس طرح اضافہ ہونا چاہیے، ایمان سے یہ رویے سامنے آنے چاہیے، ایمان کو ان چیزوں کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے، یہ بیان کیا ہے۔ گویا ایمان ایک تخم ہے جو بو دیا گیا ہے، اس پر یہ برگ و بار آنے چاہیے، یہ تصویر دکھائی ہے۔ تو یہ جو ایمان جس کا ذکر یہاں ہوا ہے، یہ ملحوظ رہے کہ ان آیتوں میں جس ایمان کا ذکر ہوا ہے وہ قانونی اور فقہی ایمان نہیں ہے، یعنی جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہ ایمان نہیں ہے جس سے لوگوں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے، مسلمان کی حیثیت سے جو حقوق ان کو حاصل ہیں، جو فرائض انہیں پورے کرنے ہیں، اسی بنیاد پر بتائے جاتے ہیں، بلکہ حقیقی ایمان ہے، یعنی یہ وہ ایمان زیر بحث ہے جو ایمان اصل ایمان ہے، جو باطن میں ہوتا ہے، اور یہ ہرگز کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر اور اس کی آیتوں کی تلاوت اور انفس و آفاق میں ان کے ظہور سے اس میں افزونی ہوتی ہے، یہ بڑھتا ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ اسے ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑیں زمین کے اعماق میں اتری ہوئی، زمین کے اندر اتری ہوئی، گہری اتری ہوئی، اور شاخیں آسمان کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی، یہ وہ ایمان ہے۔ چنانچہ انسان اگر اپنے ایمان کو علم نفع دینے والا علم اور عمل صالح سے برابر بڑھاتے رہنے کے بجائے اس کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنا شروع کر دے تو یہ ایمان یعنی حقیقی ایمان کم بھی ہوتا ہے، بلکہ بعض حالات میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس باطنی ایمان میں افزونی کیسے ہوتی ہے، وہ کم کیسے ہوتا ہے، وہ ختم کیسے ہو جاتا ہے، اس کا بیان ہے۔ یہ اس ایمان کا بیان نہیں ہے جو قانون اور فقہ کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے اور جس سے ایک مسلمان کے حقوق فرائض کا تعین ہوتا ہے۔ تو اس اصل ایمان کو، اس باطن کی کیفیت کو یہاں بیان کر کے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی ہے کہ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو، اس طرح کی نزاع اس کے بعد نہیں ہونی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔